ہر غوث ہے شیدا تیرا اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے پیاسا تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوگے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ تو ہے نوشا براتی ہیں یہ سارا گلزار، تو ہے نوشا براتی ہیں یہ سارا گلزار۔ لائی ہے فصل چمن سمن گند کے صحرا تیرا، اور صفِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صفِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری۔ شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا۔ اور کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ مجرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزارے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے پیاسا تیرا۔ حضرات محترم، اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا، اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا، قدموں میں سر کو رکھ دے اور سرفراز ہو جا۔ اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا، قدموں میں سر کو رکھ دے اور سرفراز ہو جا۔ فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی، فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی۔ دل نظر یار کر دے اور اہل نیاز ہو جا، دل نظر یار کر دے اور اہل نیاز ہو جا۔ یا دل سے باز آ جا یا دل نواز ہو جا، یا دل سے باز آ جا یا دل نواز ہو جا۔ بندہ کسی کا بن کر بندہ نواز ہو جا، بندہ کسی کا بن کر بندہ نواز ہو جا۔ گر چاہتے ہو ان کو بن جا غلام ان کا، اگر چاہتے ہو ان کو تو بن جا غلام ان کا۔ محمود کب بنے گا پہلے ایاز ہو جا، محمود کب بنے گا پہلے ایاز ہو جا۔ اور کوجے میں اس کے آ کر مٹ جا تو ایسا بے دم، کوچے میں ان کے آ کر مٹ جا تو ایسا بے دم۔ بن کے تو راز ان کا تفسیر راز ہو جا، بن کے تو راز ان کا تفسیر راز ہو جا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ ذرا سب کرو وعلی آلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا۔ حضرات، کل کا جو دن گزرا 17 ربیع الاخر شریف، سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی میرا پیرا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال شریف کا دن، اور محبوب الہی خواجگان اہل چشت اہل بہشت سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ سید محمد نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن مبارک، آپ کا عرس مبارک 717 717 ہے، کیا بات ہے، 717 70ویں شریف آپ کا عرس 717۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نظام کی۔ نظام تو نظام ہے، نظام الدین اولیاء تو نظام الدین اولیاء ہے، اور انہی کے ساتھ کل کا جو دن ہے وہ حاجی علی بخاری علیہ رضوان بمبئی، آفتاب سمندر، شہسوار سمندر، شہنشاہ سمندر، ان کا بھی دن گزرا۔ اور
یا ایام ہی ہے، مہینہ ہی ہے پیروں کا اور پیران پیر کا، بڑے بڑے ایام ہیں۔ ابھی مخدوم صاحب کا عرس آ رہا ہے 21 غالباً 21 کو 22 کو، حضرت شاہ عالم سرکار محبوب باری کے خلیفہ مخدوم صاحب جمال پور علیہ رحمت و رضوان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان محبوبین کے صدقے میں ہمیں محبوبوں کا صدقہ عطا فرمائیں۔ دیکھیے گا حضرات گرامی، یا غوث المدد یا پیر المدد، سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کملی عطا فرمائی۔ آپ نے اس کملی کو حضرت قاضی حمیم الدین ناگوری علیہ رحمہ کو عطا فرمائی۔ اس کمبل سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت قاضی حمیم الدین ناگوری سمجھے کہ کچھ دنوں کی خوشبو ہوگی، عارضی ہوگی، چلی جائے گی، لیکن وہ خوشبو گئی نہیں، اور گئی تو گئی نہیں، اور اس خوشبو میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس راز کو حضرت محبوب الہی سے پوچھا کہ سرکار یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ دیدہ ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ مجھے بابا فرید نے دی تھی، اور میں نے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اپنے ولیوں سے تو اس کی محبت عارضی نہیں ہوتی، دائمی ہوتی ہے، اور جب وہ محبت میں اپنے بندے کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی عارضی نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو خوشبو آ رہی ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے، زیادہ خوشبو، یہ محبت کی خوشبو ہے، یہ محبت کی خوشبو ہے۔ جب محبت اور محبت کی میں عنایت ہوئی رب کریم کی، تو پھر اس کے جو کمل پہنا ہوتا ہے، جو چیز اس کی ریسوں کے اندر بھی وہ خوشبو سما جاتی ہے۔ انسان کے جسم میں تو جسم میں، دل میں تو دل میں، ان سے لگ کر جو نسبت ہوتی ہے اس میں بھی اس کا فیضان اور محبت اور خوشبو سما جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس وقت گویا کہ پہنی ہوئی ہو، اور اس میں یہ ساری خوشبو اور محبت کی عنایت ہیں، یہ اس کی خوشبو ہے، اور یہ جانے والی نہیں، یہ وہ چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو محبت میں، اپنے ولیوں کو، تو ان کے کپڑوں کے لباس میں ریسے ریسے میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ حضرات، اتنا سننا تھا قاضی حمیم الدین علیہ رحمہ کو، بڑے خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنی عظیم ترین نعمت محبت الہی کی خوشبو والی کملی جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی تھی، محبت، وہ مجھے نصیب ہوئی۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، محبت ولا میں بھی خوشبو ہے، محبت الہ میں بھی خوشبو، محبت ولا میں خوشبو، اور محبت میں خوشبو ہے ہی ہے، محبت میں خوشبو ہے۔ آپ کہیں گے آج کل تو خوشبو نہیں آتی، محبت ہی کہاں ہے کہ خوشبو آئے گی؟ محبت ہو تو خوشبو آئے۔ ہاں، اہل محبت، اہل نظر، اہل نسبت اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور واقعی زبردست باتیں ہیں۔ ایک بزرگ، ایک شخص محبوب الہی کو ملنے نکلا، راستے میں ایک گاؤں میں ایک حضرت تھے شیخ مومن علیہ رحمہ، ان سے ملا، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا سرکار سلطان المشائخ سے ملاقات کرنے، زیارت کو۔ آپ نے کہا ان سے ملیے گا اور میرا سلام کیجیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ شیخ مومن جو آپ کو شب جمعہ میں کعبے میں ملاقات کرتے ہیں، انہوں نے سلام کہا ہے۔ شب جمعہ میں کعبے میں جو ملتے ہیں انہوں نے سلام کہا ہے۔ یہ آئے اور حضرت سے کہا کہ وہ حضرت شیخ مومن بزرگ علیہ رحمہ ملے تھے، اور انہوں نے یہ کہا، سلام کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے۔ کہاں وہ درویش تو ہے مگر زبان سے اظہار فرمایا، بہرحال تو محبوب الہی ہے، کیا معاملات ہیں؟ شب جمعہ کو وہاں ہر روز صبح کی نماز کعبہ شریف کے صف اول میں محبوب الہی۔ آپ حج پڑھنے نہیں جا رہے تھے، یعنی ایک عرصہ ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت حج پڑھنے نہیں جا رہے۔ اسی وقت ایک کعبے کا خادم وہاں بیٹھا ہوا تھا جو 20 سال 25 سال سے خدمت کر رہا تھا۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت آتے نہیں ہیں، کعبہ شریف جاتے نہیں، انہوں نے فوراً کہا کون کہتا ہے محبوب الہی نہیں؟ روز تو صبح میں وہیں ہوتے ہیں،
روز وہیں تو ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ آپ نے ظاہری طور پہ بھی حج کرنے گئے، اسی طرح ہمارے سرکار سیدنا محبوب باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح میں وہاں کعبہ شریف نماز ادا کرتے۔ اللہ والے پل میں کہاں پل میں کہاں، ان کا تو معاملہ ہی یہی ہے، یہ پل والے ہیں، پل میں چاہے تو پہنچ جاتے اور پل میں چاہے تو پہنچا دیتے ہیں، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، ارے زندگی سے موت، موت سے زندگی، پل میں، عالم دنیا سے عالم آخرت میں، عالم آخرت سے عالم دنیا میں، عالم اسباب سے بنا اسباب میں، اسباب سے نہ جانے کیا خود بھی پہنچتے، پہنچا بھی دیتے۔ یہ محبت والے ہیں، خوشبو والے ہیں، نور والے ہیں۔ حضرات گرامی، محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت خواجہ رکن الدین رکن عالم سہر وردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھائیں گے۔ کون؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، آپ کے خانوادے، ایک ہی دور تھا لیکن آپ ملتان میں تھے، آپ دہلی میں تھے۔ ان کے پہلے ایک اور واقعہ سنا دوں۔ جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کے جنازے کے کپڑے کے لیے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جنازے کے کپڑے کے لیے کیا وصیت کی تھی یا کیا معاملہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کپڑا دے سکتا تھا، بادشاہ، ہزاروں مریدین، بابا فرید کا چرچا تھا، لیکن بابا فرید کے جنازے کا کپڑا ہے ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ قسم، بہت محنت کے بعد والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا انتظار کرتے رہے، لانے والے لاتے ہو گئے کہ حضرت کو یہ کپڑا، جب تک اشارہ نہ ہو، جب تک بتایا نہ جائے کہ اسے قبول کر لیا جائے، وہی کپڑا استعمال ہوگا۔ یہاں جنازے کے کفن کے لیے کپڑے کا یہ معاملات ہے، اور خدا کی پناہ آج کل کے معاملات۔ بہرحال تو اب ایک ضعیفہ وہاں سے نکلی اور انہوں نے شمس کو آواز لگائی، شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اے شمس آؤ۔ تھال میں کفن رکھا ہوا تھا، کفن نکال لیجیے۔ کہا یہ میں کیسے لے لوں؟ جب تک اشارہ نہ ہو۔ کہا مجھے ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ آنکھ لگی، خواب میں علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا ضعیفہ، جو تو نے اپنے لیے کفن تیار کیا ہے، کما کما کر ایک ایک درہم محنت و مزدوری کر کے حلال پیسوں سے اپنا کفن، وہ کفن میرے مرشد کے لیے دے دے، مرشد کے لیے دے دے، بابا فرید کے لیے دے دے۔ تو پھر ضعیفہ بھی ضعیفہ تھی، میاں اہل سنت تھی، کہاں کہ میں اس کی قیمت کیا ہے؟ تو صابر پاک نے فرمایا تو مانگ، کیا قیمت مانگتی؟ ایک کفن کی قیمت دے۔ کہا جنت، جنت چاہیے۔ کہا کتنی؟ کہا 1-2 بس۔ ٹھیک ہے۔ کہا صابر تجھے 5 جنتیں عطا کرتا ہے، ایک کفن کے بدلے میں 5۔ تو ضعیفہ کہتی ہے کہ بنا دیکھے میں سودا نہیں کرتی ہوں، بنا دیکھے سودا نہیں کرتی ہوں۔ یہ عورتیں بھی بڑی من پکڑ مضبوط رکھتی ہے، بات مکمل کرتی ہے۔ ایک بار مرد مان جاتے ہیں مگر عورتیں نہیں مانتی، جلدی مانتی ہے مگر وہ آخر تک لے جاتی ہے نا، بڑی زبردست ہوتی ہے عورتوں کے معاملات۔ تو ضعیفہ تھی، محنت، پاکیزہ، طہارت والی، وہ سمجھ گئی کہ ان سے نہیں مانگیں گے تو کن سے مانگیں گے، یہ نہیں دیں گے تو یہ موقع ہے، اچھی بات ہے، جنت 1 کے بدلے 5 مل رہی ہے۔ کہا دکھا دو۔ فرمایا صابر پاک نے 5 جنت کا مشاہدہ کروایا، یہ جنت، یہ جنت، یہ جنت۔ کہا یہ لے لیجیے۔ کہا رکو پہلے میں تصور کر لوں، مراقبہ کر لوں، اپنی ظاہری آنکھیں بند کر کے ذرا دیکھوں کیا اشارہ ہوتا ہے۔ شمس الدین ترک پانی پتی، اور کہا یہ بھی کہا کہ جاؤ میرے شمس کو آواز لگاؤ اور اسے دے دو اس کفن کو۔ بہرحال حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے مراقبہ کیا، دیکھا تو واقعی ایسا ہی پایا۔ واپس آئے اور کہا ٹھیک ہے، میں نے اشارہ ہو گیا سرکار کی طرف سے، لہٰذا لائیے۔ دیکھا آپ نے ایک کفن کے بدلے بابا فرید 5 جنتیں دے رہے ہیں، مشاہدہ کرا رہے ہیں۔ ایسے معاملات ہیں پیارے، یہ ان کے اللہ کی جو عنایات ہوتی ہیں ان پہ، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں،
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جنت بھی مل جاتی ہے، محبت کی خوشبو مل جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بابا فرید کو اس طریقے سے بہرحال تو محبوب الہی نے کیا کہا تھا کہ میرا جنازہ حضرت پڑھائیں گے، سمجھ گیا، رکن عالم سہروردی علیہ رحمۃ اللہ۔ اور جب حضرت کا وصال ہوا، ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ ایک شخص آیا اور اختلاف کرانے کی کوشش کرنے لگا، محبت بڑھانے کے بجائے پھوٹ ڈالنے لگا، دوری کروانے لگا۔ کہتے تھے حضرت کے پاس گئے، حضرت نے پانی وانی یہ وہ، کہنے لگا حضرت آپ کتنے اچھے ہیں، بڑے ہیں، جب بھی آتے ہیں کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کبھی کوئی۔ آپ نے فرمایا ہماری خانقاہوں میں اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے کہ جب کوئی آئے تو اسے خالی نہ بھیجا جائے، کم سے کم پانی پلا کے بھیجا جائے۔ کہا زندے کے پاس گیا ہے تو زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے کچھ پلایا جائے۔ فرمایا کہ جس کے پاس کوئی جائے اور بغیر کچھ کھائے پیے آ جائے، سمجھنا وہ مردے کے پاس جا کے آیا، مردے کے پاس جا کے آیا۔ لہٰذا ہم لوگ کھلاتے رہتے پلاتے رہتے، زندہ لوگ ہیں۔ اب اس نے اختلاف ڈالا، کہا حضرت میں تو رکن عالم کی بارگاہ میں کئی بار گیا ہوں، مگر وہاں تو جلدی پینا وینا کھانا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بزرگ کو جانتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے محبوب الہی کا جواب دیکھیے گا، کہاں میاں میں ظاہری طور پہ پلاتا ہوں اور وہ باطینی طور پہ پلا دیتے ہیں، خالی نہیں رکھتے، وہ بھی زندہ یہ بھی۔ اس کا منہ ایسے کیسے رہ گیا؟ کہا میں تو آیا تھا کینچی لے کر کاٹنے کے لیے، یہاں تو کچھ بنا ہی نہیں، چلو سر کو یہاں کام ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، مگر محبوب الہی تھے۔ بہرحال جب وصال ہوا تو فوراً حضرت کو وہاں ملتان کے اندر، اللہ والے ہیں، کون سی ہستی کہاں پہنچی ہے، پتہ چل گیا کہ وصال مبارک ہوا ہے، وصال ہوا ہے، وصل ہوا ہے، وصل مولا ہوا ہے، مولا سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیا تھا؟ ایک پل میں ملتان سے دہلی آ گئے، آنکھ بند کی آنکھ کھولی تو ملتان سے دہلی، رکن عالم۔ پل والی بات ہے یہاں، وہ پل جب آتا ہے تو وہ پل ہوتا ہے جس پہ کرم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب بس وہی وقت ہوتا ہے۔ محبوب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر وقت کا عالم ہوتا ہے، یہ وقت کیا ہوتا ہے؟ وہی پل جب رب کی عنایات وہ اپنے بندوں پہ نازل کرتا ہے۔ خوشا نصیب و خوش قسمت ہے اس وقت جو ان سے لگے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں عقیدت سے، محبت سے، ادب سے، ہے نا، وہ نوازے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت دہلی میں آ گئے، رکن عالم سہروردی، بڑے پائے کے بزرگ، بھیڑ تھی، مجمع تھا، علماء تھے، مشائخ تھے، مگر وصیت حضرت کی تھی۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبر شریف میں اترے تو حضرت رکن عالم بے ہوش ہو گئے۔ رکن الدین رکن عالم سہروردی علیہ رحمۃ و رضوان، ولایت کے تاجدار، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، دیکھا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ بہرحال مدفن کیا گیا، سارے معاملات ہوئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا، جب وقت ایسا آیا تو پوچھ لیا کہ حضرت بات کیا تھی، اب بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہا بات یہ تھی کہ جب میں قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محبوب کو لینے کے لیے محبوب رب دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ قبر میں حضور ان کو لینے کے لیے کہ میرا محبوب آ رہا ہے، تو بس سرکار کو دیکھ کر کے میں تھوڑا تاب نہ لا سکا کہ محبوب الہی کا یہ محبوبیت، میں جو ہے بے ہوش ہوا۔ اسی طریقے سے 2-3 بار مکمل برابر زیارتیں ہوتی رہی، تو میں نے دیکھا کہ یہ معاملات ہے۔ تو دیکھا آپ نے محبوبین کے مقامات کیا ہے، کیا مقام ہے ان حضرات کا۔ جب یہ وصال کرتے ہیں، حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے شہزادوں میں سے کسی نے کہا حضور کچھ نصیحت کر دیجیے۔ آپ نے چند نصیحت کی
اس میں کیا کہا؟ التوحید التوحید التوحید، توحید پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، توحید پہ قائم رہنا، ایمان پہ قائم رہنا، اسے اعظم ہے۔ ادھر محبوب الہی، کیا مطلب؟ بڑا مقام ہے توحید اور رسالت پہ قائم رہنا، اس پر جمے رہنا، اچھے اچھوں کی توحید گول مال ہو جاتی ہے۔ رسالت کے تعلق سے قائد، توحید اور رسالت کو مضبوطی سے عقیدے پہ قائم رہنا، جم جانا، وہ کیا چیز ہے۔ اسی لیے تو میرے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تم خالی مجدد سمجھتے ہو، مجدد کوئی خاص مقام، اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ تو بہت بلند ہے۔ یہ مجدد تو، یہ تم مجدد کہتے ہو مجھے ٹھیک ہے، مگر یہ تو راستے کی چیز ہے، مجھے جس لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ بہت الگ ہے۔ کیا تھا؟ توحید، اکبر بادشاہ سے ٹکرانا، توحید کا یہ تو راستے کس۔ لوگ کرامت کو دیکھتے، کرامت کرامت کرامت، کرامت نفس کی پسند ہے اور استقامت رب کی پسند ہے۔ کرامت کچھ بھی نہیں ہے۔ کرامت کا کیا کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو جب آپ بہت اسپیڈ سے گاڑی لے کر نکلتے ہو روڈ پر، ہائی وے پر، کہیں پر، تو اب کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد سے دھول اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، یہ ہوتا ہے، آپ کی پرواز بڑھتی جاتی ہے، مٹی ہوائیں بڑھتی جاتی ہے نا، دھیرے دھیرے پرواز۔ یہی ہے کہ اللہ والے روحانی پرواز جب کرتے ہیں تو ارد گرد جو دھول اڑتی ہے اس دھول کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت تو سائٹ کا نام ہے، سائٹ پہ ہے، یہ سائٹ پہ رہتی ہے، یہ تو سیدھے۔ ایک بزرگ کے پاس پہنچے، ایک بزرگ کہا کہ میں حضرت ہے، چلو نام لے لیتا ہوں، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ۔ آپ کبھی کرامت نہیں دکھاتے تھے، کرامت پہ بہت پردہ ڈال کے، خود خواجہ صاحب کہتے ایک مقام پر کہ میں اتنے سال رہا کبھی حضرت سے کوئی کشف و کرامت نہیں دیکھی۔ اور آج کل تو فوراً آیا نہیں کہ اس کو اپنی کرامتیں ظاہر کر۔ کرامت تو سائڈ پہ دھول مٹی اڑتی اس کا ہے، وہ اپنی روحانی پرواز استقامت کی بات کر۔ تو سلطان العارفین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ نام سن کر آتے تھے، لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھتے تھے تو واپس چلے جاتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ وہ تو خالی کچھ روحانیت نہیں ہے، خالی ان کا نام ہے، نظر والا ہی جانا کہ کس مقام پر ہے عثمان ہارونی۔ خواجہ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ کیا مقام ہے۔ آج ہم بھی یہی دیکھتے ہیں نا، کچھ کرامت ہو تو دیکھ، کشف ہو تو نہیں، پیار ہے یہ تو سائڈ پہ آٹومیٹک ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان کی نظر تو وہاں رہتی ہے کہ میرا رب راضی کس میں ہے، میں عمل پہ کتنا اتر رہا ہوں۔ میرے پیر، بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں وہ عمل مقبول زیادہ نہیں جو 1-2 دن ہو، بہت زیادہ ہو، ایسا عمل کرو تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو۔ کچھ دن ہو اور دھڑا دھڑ عمل کر لیے، تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو، وہ مقبول ہے۔ بارگاہ عمل کرنا اور عمل پر ہمیشہ رہنا، یہ بڑی بات ہے۔ عمل تو کوئی بھی کر لیتا، 10,000 کی سخاوت کر دی، اتنے رکعت نماز ایک دن میں پڑھ لی، اتنے پارے 1-2 دن اٹھواڑیا عمل کر لیا، کیا ہے؟ ہمیشہ کیا وہ کام ہو گیا، بھلے تھوڑا ہی ہو۔ یہ بڑی پیر کا فرمان۔ اس لیے عزیزان گرامی، عمل بھی کرو اور عمل پر استقامت ہمیشگی کو لازم کر لو، لازم کر لو، اتنا لازم کر لو کہ سبحان اللہ، اس پر قائم رہو، دائم رہو۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا غریب نواز سرکار دیکھ رہے ہیں، عرض کیا سرکار مرید بنا لیجیے۔ سرمایہ دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، کہاں میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تیرا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ جو سارے جہاں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے وہ یوں فرما رہے ہیں، میاں جس کا مقام بلند ہوتا ہے وہ اس انداز کے ہوتے ہیں، ان کے الفاظ یوں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یوں عاجزی و انکساری سے پیش کرتے ہیں، جبکہ مقام دیکھیے گا کتنا بلند ہے۔ جن کا مرید اور خلیفے کا کوئی جواب نہ ہو، وہ عثمان ہارونی کا جواب کہاں سے لائے گا؟ وہ غریب نواز دنیا میں دھوم مچا دی ہے، بھیجا تھا ہندوستان میں دھوم مچانے کے لیے، انہیں شرق سے لے کے غرب تک غریب نواز ہو گیا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ استقامت تھی، کیا تھا؟ رضائے مولا تھی، کیا تھا؟ محبت رسول کامل تھی اور اس پر استقامت تھی۔ نبی کی سیرت اور سنت پر
مضبوطی سے دامن تھامے رکھا تھا، قرآن اور سنت کے احکام کو مضبوطی سے دامن تھامے رکھا۔ اسی لیے تو جب وصال ہوا تو کیا ہوا؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، میری محبت میں میرے بندے نے انتقال کر دیا، میری محبت میں جان دے دی۔ یہ محبت میں جان دینا یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ظاہری جو شہید ہوتے ہیں تلواروں سے، یا باطینی یعنی زہر سے یا کسی اور سے، اس سے بھی بڑھ کر جو محبت میں جان دے دیتے ہیں اس کا مقام ہوتا ہے۔ ایک شہید سری ہے، ایک شہید جہری ہے، کچھ ظاہری طور پر تلواروں سے بندوق سے شہید ہوتے ہیں، کچھ ایسے کھانے پینے کی زہر وغیرہ سے شہید ہوتے ہیں کسی اور معاملے میں، لیکن ایک اور ہے جسے شہید محبت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ والے، یہ ہر ولی شہید ہے۔ کیسے شہید؟ یہ تو تلواروں سے نہیں ہوئے، یہ محبت الہی میں شہید ہوئے ہیں، محبت رسول کی تلوار سے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، یہ ایسے شہید ہے، یہ شہید محبت ہے، ان کا مقام بڑا ہے۔ اسی لیے تو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اسی میں تو ہوا، محبت کی تلوار چلی اور گم شہید ہو گئے، شہید محبت ہو گئے۔ علاؤ الدین علی احمد 300 سال تک محبت میں، وصال کی بات ہو رہی، آج موضوع وصال کا آ گیا ہے، وصال وصال مخدوم اشرف اسی محبت میں۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں پہلے کے جمعہ بتایا اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی باتیں کرتے، وہ محبت میں آ جاتے اور بس پھر کیا تھا، اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جہان کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ماں حاصل آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ توحید اور رسالت کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور سنت کو عمل کرو اور اس پر ہمیشگی کرو، مضبوطی سے تھام لو، صرف کرامتوں کی طرف نہیں استقامت کی طرف نظر کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، تب دیکھو جیسے وہ وصال کر گئے ان کے صدقے میں تمہیں بھی وصل نصیب ہو جائے گا، وصال مولا ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ جب اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا ساتھ رہ کر مطابعت کر کے اتباع کر کے محبت کر کے استقامت اپنا کر مقام لے جاتا ہے، مقام لے جاتا ہے، تو امت محمدیہ کا امتی محبت کر کے کیوں مقام نہیں لے جا سکتا؟ کیوں استقامت کر کے اتباع کر کے مقام حاصل نہیں کر سکتا؟ اسی لیے عزیزان گرامی وصال ہے۔ آخر میں محبوب باری سیدنا سراج الدین شاہ عالم ہوں، قطب عالم ہوں، ان کا وصال بھی معمولی نہیں۔ کون کون آئے تھے، وقت کا تقاضا ہو گیا، محبوب باری ہے، شہید باطنی بھی ہے اور شہید محبت بھی، دونوں ہیں، زہر سے بھی شہادت، اس سے بھی شہادت۔ محبت کا شہید تو پھر الگ ہی ہوتا ہے، اس کی شان الگ ہوتی ہے، اس کے مقام الگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں جو دکھنے میں ہماری طرح ہے مگر وہ ہماری طرح نہیں ہے، ان کی نظر اور ہے، ان کا سننا اور ہے، ان کے معاملات اور ہے۔ یہ وصال کرتے ہیں تو وہاں عالم میں کے اندر ان کا استقبال ہوتا ہے، یہ محبوبین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔